کتاب کا نام ہے ناپسند کیے جانے کی ہمت۔ اس کتاب کی 1 کروڑ کاپیاں اب تک بک چکی ہیں۔ کتاب کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ دنیا پیچیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ اسے پیچیدہ بناتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ بدل لیں تو ہم اسی وقت خوش رہ سکتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اگر اس دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہ ہوتا تو کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی۔ ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے دوسروں سے مقابلہ ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم اکثر اس لیے دکھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں یا دوسرے ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ آپ کا کام اپنی پوری کوشش کرنا، دوسروں کا کام آپ کے بارے میں کیا سوچنا یا آپ کو پسند کرنا۔ آپ دوسروں کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ناپسند کیے جانے کی ہمت۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر کوئی آپ کو ناپسند کرتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں تبھی آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی ایک انتخاب ہے۔ اگر آپ میں دوسروں کی تنقید برداشت کرنے اور ناپسند کیے جانے کی ہمت پیدا ہو جائے تو آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کو ایک مقابلہ سمجھیں گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ آپ کو ہر دوسرا شخص اپنا دشمن یا حریف نظر آئے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں پسند کریں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش آپ کو دوسروں کا غلام بنا دیتی ہے۔ کاموں کی تقسیم۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرا کام کیا ہے اور دوسروں کا کام کیا ہے۔ دوسروں کو میرے بارے میں کیا سوچنا چاہیے یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ ان کا ہے۔ اس تقسیم سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہمیں خود کو کائنات کا مرکز سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ حقیقی خوشی تب ملتی ہے جب ہم دوسروں کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا ساتھی سمجھیں اور یہ سوچیں کہ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مصنف تعریف کے خلاف ہے، کیونکہ تعریف کرنے والا خود کو برتر سمجھتا ہے۔ اس کے بجائے دوسروں کی ہمت بڑھانی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عام ہونے کی ہمت۔ ہمیں خاص یا غیر معمولی بننے کی دوڑ میں نہیں لگنا چاہیے۔ عام انسان ہونا کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ جب آپ دوسروں کی توقعات کا بوجھ اتار پھینکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے مالک خود بن جاتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کو اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ سادہ اصول: جب بھی کوئی پریشانی ہو خود سے پوچھیں، اس کا حل نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ دوسروں کی سوچ یا عمل ہے تو اسے ان پر چھوڑ دیں اور صرف اپنی ذمہ داری اپنے ٹاسک پر توجہ دیں۔ تائید کی بھوک کو ختم کرنا۔ اگر آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں یا آپ کو اچھا کہیں تو آپ کی خوشی کی چابی ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں رہے گی۔ عمل یہ ہے کہ خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا بند کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقصد دوسروں کی توقعات پورا کرنا نہیں ہے۔ جب آپ ناپسند کیے جانے کا ڈر ختم کر دیتے ہیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی سے جلنے کے بجائے یہ سوچیں کہ آپ معاشرے میں کیا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے کارآمد محسوس کرتے ہیں تو آپ کی خود اعتمادی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ لوگ آپ کو پسند کریں یا نہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی چاہیے۔ حقیقی آزادی تب آتی ہے جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں، اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لیں، دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، اپنی قدر معاشرے میں کردار سے پہچانیں، خود کو قبول کرنا سیکھیں، اپنی کمزوریوں کو قبول کریں، خود سے محبت کریں۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہتر ہیں،
بلکہ یہ ہے کہ آپ کو کسی سے موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کی خوشی اس میں ہے کہ وہ خود کو دوسروں کے لیے مفید سمجھے۔ اپنے آپ کو قبول کریں، تبھی آپ بدل سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خوشی وہ احساس ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ روزمرہ عمل، روزانہ کم از کم ایک کام کسی کی مدد کریں، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کولیگ کی ہیلپ کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، اور یہی ہیپینس ہے، یہی خوشی ہے۔ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی آزادی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کو ناپسند کیے جانے کا خوف نہ رہے۔ اگر ہم ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی اصل شخصیت کھو دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزاریں، چاہے کچھ لوگ ہمیں پسند نہ کریں۔ کتاب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ سادگی، حال میں جینا اور اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہی ایک مطمئن اور خوش زندگی کی کنجی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ماضی کی زنجیریں توڑ کر، دوسروں کی رائے سے آزاد ہو کر، اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جینے کا حوصلہ پیدا کرے۔